أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر سب کو چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود۔ پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ اور وہ اس سے آگاہ بھی ہیں، وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 نقطے اٹھائے ہیں۔ یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے، جیسے ابھی ہمارے بھائی نے ترجمہ فرمایا، گھوڑوں کا ذکر۔ کون سے گھوڑے؟ جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، جو تیز دوڑتے ہیں اور ایسا تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپنے لگتے ہیں۔ ان پر اللہ کے راستے کے نکلے ہوئے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں۔
جو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسم کھائی. تو اللہ کو اپنے راستے میں نکلے ہوئے لوگ اتنے پسند ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھوڑوں کی قسم کھائی. تو سوچو یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے جو اپنے زندگی کے اوقات اللہ کو دیتے ہیں. اگر اللہ رب العزت صرف اور صرف اپنے راستے میں نکلے ہوئے انسان کی تعریف فرماتے تو وہ تعریف اور محبت کی انتہا جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتی. ہاں، آپ دین سیکھنے کی نیت سے نکلے تو اللہ کے راستے میں نکلے، نماز پڑھنے کی نیت سے نکلے، مسجد جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں ہیں. تو اگر اللہ آپ ہی کی تعریف کرتے تو وہ بات شاید اتنی سمجھ میں نہ آتی. روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو اللہ ان پروں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ جو ان پروں پر چل رہا ہے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے. تو اس لیے اللہ ان گھوڑوں کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ جو ان گھوڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے. میں آپ کے لباس کی تعریف کر رہا ہوں. وسیم یہ آپ نے کیسا خوبصورت کرتا پہنا ہے. دراصل یہ تو کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جو جوڑا گیا ہے، یہ آپ کے بدن پر آ کر خوبصورت ہو گیا ہے. تو دراصل میں آپ کی وجاہت کی تعریف کر رہا ہوں، کپڑے کی تعریف نہیں کر رہا. یہ کر رہے ہیں اللہ اس میں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اللہ اس کے گھوڑوں کی تعریف کر رہے ہیں. پھر جب وہ گھوڑے تیز دوڑتے ہیں اور ان کے نال زمین پر لگتے ہیں اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور پھر وہ گھوڑے جب رات کو شبخون مارتے ہیں، اللہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھ تو اس گھوڑے کو چارہ ہی تو ڈالتا ہے، تو اس گھوڑے کو چارہ ہی تو ڈالتا ہے، تھوڑا سا کھلاتا ہے پلاتا ہے، دیکھ یہ تیرے سے کیسی وفاداری نبھاتا ہے کہ یہ دوڑ رہا ہے، نہ تو سامنے سے آنے والے تیروں کی پرواہ کرتا ہے نہ نیزوں کی پرواہ کرتا ہے. جب دشمن کی فوج میں گھستا ہے تو یہ تجھ سے پہلے اس فوج میں گھستا ہے اور اپنی ٹانگیں پہلے نہیں لے کے جاتا بلکہ اپنی گردن پہلے آگے کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن کتنا بڑا ناشکرا ہے. یہ ہے وہ بات جو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس گھوڑے کو تو نے صرف چارہ ہی ڈالا ہے، یہ تیرے لیے اپنی گردن کٹانا چاہ رہا ہے. تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا، نعمتوں کی بارش تجھ پر کر دی، بلکہ نعمتوں کی بارش کیا، یہ پوری کی پوری کائنات ہی تیرے لیے بنائی، اور تو دیکھ میرا کتنا ناشکرا ہے. تو دو باتیں تو یہ ہوئی. تیسری بات جو اللہ رب العزت اس صورت میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مال کی کیسی محبت ہے تیرے دل میں، مال کی کیسی محبت ہے تیرے دل میں کہ اس محبت کی وجہ سے تو اس کو سارا وقت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لوگوں پر خرچنا نہیں چاہتا. کیا تجھے اس بات کا احساس نہیں کہ ایک دن تو نے مرنا ہے اور مر کے تو نے قبر سے نکلنا ہے؟ تو انسان کے اندر کا جو بخل ہے اللہ رب العزت قرآن کی ان آیات سے اس کو صاف فرما رہے ہیں. اور ایک اور بڑی ضروری بات اس صورت میں فرما رہے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اللہ فرما رہے ہیں وسیم جب تم میرے پاس آؤ گے تو نہ میں تمہارا سٹیٹس دیکھوں گا، نہ میں تمہارا مال دیکھوں گا، نہ میں تمہارا خاندان دیکھوں گا، نہ تمہاری ذات پات دیکھوں گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. میں تو تمہارے دل کو نچوڑ کے دیکھوں گا کہ اس کے اندر میں کتنا ہوں، کتنا موجود ہوں. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں،
یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک انتہائی شاندار آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھا دے، آپ سب کو بھی اللہ اس بات کو شرح صدر کرے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو پتہ ہے ہم یہ اتنی عبادات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کیوں حکم فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں نیکی کرنے کو؟ اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں صلاۃ الحاجات پڑھنے کو؟ اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں میرے بندے روزہ رکھ؟ اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں میرے بندے اپنے مال کو خرچ کر؟ ایک وجہ اس کی کہ میرے بندے کا میرے لیے قربانی دینے سے مجھ سے اس کا ایسا تعلق بن جائے کہ اس کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میری ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے، پھر اب میں رقت کے ساتھ دعا کروں گا، اے مالک الملک پلیز میرے مسئلے اور مسائل کو حل فرما۔ آدمی دعا کیوں نہیں کرتا؟ اندر سے شیطان کہتا ہے تیرا اس سے تعلق تو ہے نہیں، تو مانگے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ جب وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے تو ایک دفعہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے ہمیں دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کیونکہ تو نے گناہ کر لیا اب تیری بات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، دعائی نہیں قبول ہوگی۔ یہ اس کا دوسرا دھوکہ ہوتا ہے۔ ارے میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت تو بے کراں ہے۔ ہمارے گناہوں کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، صرف دل کے اندر، جیسے آج قرآن کی تلاوت ہوئی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل میں ندامت ہو، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، دل سے یہ ندامت ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت متوجہ ہے اپنے بندے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکل کشا تو اسی کی ذات ہے، اور کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں، صرف اس کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے بندے مجھ سے ڈر، میں تجھے ہر مشکل سے نکالوں گا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بہت ساری ہمیں دعاؤں کے لیے بے شمار میل آتی ہے، ہر روز ہم 5 دعائیں نکالتے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے۔ یہ میری بہن فہمیدہ ہیں کراچی سے، ان کا سوال ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ بدتمیز اور نافرمان ہے، بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ میری بہن دیکھو، ٹھیک ہے وظیفہ ضرور بتائیں گے، لیکن بچے کی تربیت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وظیفہ ہی وظیفہ، اس سے تو کام نہیں بنے گا۔ میرے اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں پر وہ رب قادر ہے اس بات پر کہ آپ کی پیاس کو بجھا دے بغیر پانی کے، لیکن یہ اسی کا حکم ہے کہ پانی پیو، یہ اسی کا حکم ہے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے بندے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اسی کا حکم ہے۔ خیر، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے، نماز کوئی نہیں چھوڑنی، کسی بھی ایک نماز کے وقت یا رشیدو 100 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ رشید کہتے ہیں سیدھی تدبیر کرنے والے کو۔ یا رشیدو 100 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کے بچے کو آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ بھائی عبدالشکور صاحب واہ کینٹ سے لکھتے ہیں بیٹی کی شادی کی ہے
چاہتا ہوں کہ سسرال میں عزت پائے کوئی وظیفہ بتائیے۔ بے شک وہ میرا رب ہی ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کے خزانے ہیں۔ میں پوری امید کرتا ہوں بھائی عبدالشکور سے آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہوگی کہ جب وہ سسرال جائے گی تو وہ اپنی ساس کو اپنی ماں ہی سمجھے گی، اپنے سسر کو اپنا باپ ہی سمجھے گی۔ اس کے اندر آپ نے اس بات کو ضرور ڈالا ہوگا کہ بیٹا تیرا شوہر جو ہے اس کی ماننی پڑے گی، اس کے مشورے سے کرنا جو کچھ کرنا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ آپ نے سکھایا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کی بچی 5 وقت کی نماز کی پابند ہوگی، اس کو بولیے یا معزو، اے عزت دینے والے، یہ اس کو فرمائیے کہ وہ اس کو 100 دفعہ ہر کسی ایک نماز کے ساتھ پڑھ کے دعا کریں۔ فراز علی صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں تعلیمی مراحل میں بعض دفعہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تعلیمی مرحلے کی تکمیل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ضرور پڑھتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، اور یہ دعا جو ہے سورہ تحریم کی یہ پڑھنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے دعا کرو، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے۔ اور سلیم بھائی کراچی سے لکھتے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد وراثت کے معاملے میں ہم بھائیوں میں بہت اختلاف ہو گئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ سب شیر و شکر ہو جائیں۔ وظیفے کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں، ہر بھائی اگر اپنا حق چھوڑنے والا بن جائے تو جو حق چھوڑنے والا بنے گا اللہ رب العزت اسی کو سر بلند کرے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ یہ دعا پڑھیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور یہ پوری قرآن کی آیت ہے، انک رؤوف الرحیم، سورہ حشر کی آیت ہے۔ اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے دعا کریے، اللہ آپ لوگوں کو واقعی شیر و شکر کرے گا۔ ہاں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ سلامت علی بھائی کراچی سے لکھتے ہیں اولاد سے محروم ہوں، کوئی وظیفہ تجویز فرما دیں۔ یہ اولاد سے جتنے لوگ ابھی فی الحال محروم ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ بشارت دینا چاہتا ہوں کہ وہ رب کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہونا کہ ہر تالے کی کنجی اس کے پاس ہے۔ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ دیکھو 60 سال انہوں نے دعا کی، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ یہ ساری باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، نا امیدی نہ کریے گا۔ اس کے علاوہ یہ دعا پڑھیے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے۔ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے دعائیں تھیں۔ ہمارے ساتھ جی وسیم، ہمارے ساتھ ہمارے معزز دوست تو ہیں ہی، جی محسن بھائی اور وسیم ہاں بھائی اور سبھی بھائی بھی موجود ہیں۔ سبھی رحمانی صاحب آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ شان رمضان میں موجود ہیں۔ ذرا ہم آغاز کرتے ہیں محمود بھائی آپ لوگوں سے اور پھر انشاءاللہ سبھی بھائی سے کلام کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا
کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا دست جود و دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، اور مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہی تو بندہ نواز ہے۔ او بے نیاز، بے نیاز، مالک خالق ہے نام تیرا، یاد ہے ڈوبتے بندوں کو تیرانا تیرا، اور کیسے اندھے ہیں وہ لوگ جو تجھے ڈھونڈتے ہیں، لگے گردن میں موجود ٹھکانہ تیرا، پڑی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اور نہ تو میرا گو
میں رکھتے ہیں، وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا بالا غلولا بکمال اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا میرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، ٹھہرایا مواجے پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، سوچوں سے سوا پایا سرکار کے قدموں میں۔ بھائی کیا کہنا، جزاک ایک اللہ، اور کلام دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا بار بار پوری کراتا رہے ایسی سرشاری سے۔ آمین۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو دامن بنا
جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. اگر یہیں سے رب دیتے ہوئے چونکہ فرمائش بھی ہے اور ماحول بھی بنا ہوا ہے، اگر آپ جاتے جاتے ہمیں دو اشعار خوشا وہ دن حرم پاک کی. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم واہ 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 واہ. پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا زبان خاموش تھی دل طواف کرتا تھا پروانوار کعبے کا طواف کرتا تھا پروانوار کعبے کا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل. واہ واہ جزاک اللہ.